بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا نماز اشراق، اوابین، چاشت کے بارے میں، نمازوں کی میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی تھی۔ آج نماز سے متعلق کچھ اور ڈیٹیل ہے، مختلف ہیں، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے ورد اور معمول رات کو پورا نہ کر سکے، اس کو چاہیے کہ صبح کے بعد سے دوپہر تک کسی وقت پورا کر لے۔ یہ ایسا ہی ہے گویا رات ہی کو پورا کر لیا ہو۔ یعنی اگر کسی انسان کی عادت ہے کہ اپنے اوراد وغیرہ یعنی ذکر اذکار تسبیحات جو معمول میں وہ پڑھتا ہے، اور اگر رات کو کسی وجہ سے رہ گئی، آنکھ نہیں کھلی یا مصروف تھا یا نہیں کر سکا، تو وہ صبح سے لے کے دوپہر کے درمیان میں کر لے، تو وہ اس وقت میں بھی جو کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رات کو کیا۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد جب کوئی سورت شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مندوب ہے۔ اگر کوئی رکوع پڑھے تو بسم اللہ نہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہے تو تم مقتدی بھی آمین کہو، جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہوگی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فجر کی پہلی رکعت میں بنسبت دوسری رکعت کے بڑی صورت ہونی چاہیے، باقی اوقات میں دونوں رکعتوں کی صورتیں برابر ہونا چاہیے۔ ایک دو آیت کی کمی زیادتی کا اعتبار نہیں ہے، یعنی جو فجر کی پہلی رکعت ہوتی ہے وہ لمبی ہونی چاہیے، دوسری رکعت چھوٹی ہونی چاہیے۔ دعا کے لیے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کے پھیلائے، اور بہت زیادہ نہیں پھیلانے چاہیے، جس طرح لوگوں کو آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہاتھ کہاں جا رہا ہے، تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کم از کم آدھے فٹ کا یعنی 6-7 انچ کا گیپ ہوتا لوگوں کا، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو سینے تک ہاتھ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا تھا وہ زیادہ زیادہ 1-2 انچ کا ہوتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو جو لوگ اس طرح بہت پھیلاتے ہیں نا ہاتھوں کو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ داہنی طرف سلام پھیرنے میں آواز بلند اور بائیں طرف نسبتاً آہستہ ہونے چاہیے، یعنی جب آپ رائٹ سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں تو تھوڑی سی آواز اونچی ہونی چاہیے بنسبت، جب آپ لیفٹ سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں تو اس میں ہلکی آواز ہونی چاہیے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکوع سجود میں اطمینان اعتدال واجب ہے، اور یہ وجوب دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی شامل ہے، یعنی دو سجدوں کے درمیان میں انسان کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، بالکل اوپر نیچے ایسے نہیں ہونا چاہیے فوراً سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں اس کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو نماز ہے وہ کمپلیٹ صحیح طریقے سے ہو جائے گی۔ نماز میں نگاہ کا مقام، نگاہ کا یعنی نظر کا۔ نماز کے قیام کی صورت میں نگاہ سجدے کی جگہ رکھیں، اور جب سجدہ کریں تو ناک پر نگاہ رکھیں۔ سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نگاہ رکھیں، یعنی کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ، جب سجدے میں ہے تو ناک پہ، اور جب سلام پھیرے تو شولڈر پر۔ لوگ جو ہیں شولڈر سے بجائے پتہ نہیں کہاں کا دیکھ رہے ہوتے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز ہمیشہ سنت کے مطابق پڑھیں، اور آپ کی جو غلطیاں ہیں اس کے اندر اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تو سر جھکا لیتے، امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے، اور تشہد میں آپ کی نگاہ اشارے کی انگلی سے نہ بڑھتی، یعنی شہادت کی انگلی پر رہتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے انس، اپنی نگاہوں کو وہاں رکھو جہاں تم سجدہ کرتے ہو ساری نماز میں، یعنی حالت قیام میں، یعنی جب آپ کھڑے ہوں اس ٹائم سجدے والی جگہ پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد سنتوں کو فرض کی جگہ کھڑے ہو کر نہ پڑھیں، بلکہ داہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو کر اگر گھر پر جا کے سنتیں پڑھیں تو یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے جہاں فرض نماز پڑھی ہے ان سے تھوڑا سا ہٹ کے نماز سنتیں نوافل جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے، باقی اگر گھر آ کے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ گھر میں نوافل پڑھنا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نوافل مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، جس کی وجہ سے مسجد کے آنے میں کسی قسم کی دقت یا رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود فرائض کے علاوہ مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنا بنسبت مسجد کے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں کچھ نمازیں نوافل وغیرہ پڑھا کرو، اور گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، کہ جس طرح قبروں پر نماز نہیں پڑھی جاتی تو گھروں میں بھی نماز نہ پڑھو۔ فرض نماز کے علاوہ ہر نماز آپ کو گھر میں پڑھنی چاہیے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تہجد ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ٹھیک ہے نا، اشراق ہے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، یہ ساری نمازیں۔ عورت کی نماز، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز گھر کے اندر بہتر ہے صحن کی نماز سے، اور عورت کی نماز کوٹری میں بہتر ہے کھلے ہوئے مکان سے، یعنی جو سب سے اندر والا حصہ ہوتا ہے نا گھر کا، وہاں پہ عورت نماز پڑھے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، نہ کہ بالکل کھلے آسمان کے نیچے اور بالکل اس طرح۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ مشکاہ شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اتنی سختی ہے، لیکن آج ہم لوگ جو ہے نا اس معاملے میں بہت سستی کرتے ہیں۔
نمازی کے آگے سے نکلنا، جو لوگ بہت آسانی سے نکل جاتے ہیں، اس میں بہت کمی کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے سے گزرنا جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو کس قدر گناہ رکھتا ہے، تو وہ اپنے 100 برس کھڑا رہنا نمازی کے سامنے سے گزرنے سے زیادہ بہتر خیال کرے گا۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کتنا گناہ نمازی کے آگے سے گزرنا، تو 100 سال بھی اگر اس کو کھڑا ہونا پڑے اور ویٹ کرنا پڑے تو وہ ہو جائے گا، لیکن اس کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ مرد اور عورت کے طریقے نماز میں فرق، جو آج کل لوگ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد کی جس طرح میں نماز پڑھوں ویسے پڑھو۔ بھائی وہ مرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ عورت کے لیے نہیں تھا۔ عورت اور مرد کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، حالانکہ لوگ اس چیز کو فرق نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نہیں سب کی سیم ہی ہے۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو مردوں کا ہے، صرف چند چیزوں میں فرق ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے اگر کوئی ضرورت مثل سردی وغیرہ کے اندر ہاتھ رکھنے کی نہ ہو، اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ یعنی مرد جو ہے اگر سردی میں چادروں سے لپیٹی ہوئی ہے تو وہ باہر ہاتھ نکالے گا اور کندھوں تک اٹھائے گا، عورت جو ہے اس کو چادر کے اندر سے ہی ہاتھ اوپر جو ہے وہ اٹھانے ہوں گے۔ ایک دوسرا بعد تکبیر تحریمہ کے مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے اور عورتوں کو سینے پر۔ تیسری جو فرق ہے، مردوں کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں کلائی کو پکڑنا چاہیے اور داہنی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانا چاہیے، اور عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دینا چاہیے، حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہ چاہیے۔ مرد کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے لیفٹ ہاتھ نیچے رکھا، رائٹ ہاتھ اوپر رکھا، اور آپ نے جو چھوٹی فنگر اور تھم جو ہے اس سے اس کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کی جو رسٹ ہوتی ہے اس کو، اور 3 فنگر اوپر آتی ہیں جو مرد کا جو ہوتا ہے۔ عورت کا جو ہوتا ہے اس طرح کچھ پکڑنا نہیں، اس کو بس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، لیفٹ ہینڈ کے اوپر رائٹ ہینڈ رکھ لیں بس۔ مردوں کو نمبر 4، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھک جانا چاہیے کہ سر، سرین اور پشت برابر ہو جائے، یعنی بیک اس کی بالکل سٹریٹ ہو، اور عورتوں کو اس قدر نہ جھکنا چاہیے بلکہ صرف اسی قدر جس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، یعنی بس اتنا ہو جائے کہ فیل ہو جائے کہ ہاں جی رکوع ہو گیا، بس اتنا کافی ہے عورتوں کے لیے۔ لیکن یہاں پر آج کل کہتے ہیں نہیں جی عورت ویسی رکوع کرے گی جیسے مرد۔ اب اس میں اگر مردوں کی طرح وہ رکوع یا سجدہ کرے گی تو اس میں حیا کا رہے گی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی کا کوئی بھی عمل ایسا ہو جس میں عورت کے لیے حیا کا خیال نہ رکھا جاتا ہو۔ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے بلکہ ملا کر رکھنی چاہیے۔ یعنی عورتوں میں رکوع میں انگلیاں بالکل برابر ہوں گی اور مردوں کی تھوڑا گیپ ہوتا ہے۔ مردوں کو حالت رکوع میں کوہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنا چاہیے رکوع کے اندر۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ رانوں سے بازو بغل سے جدا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ یعنی مرد کا سجدے کی حالت میں ہر چیز الگ الگ ہوتی ہے، یعنی تھائز، پیٹ، کوہنیاں، ہاتھ سب الگ الگ ہوتی ہے، کیونکہ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ عورتوں کا ہر چیز ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اگر یہ مردوں کی طرح اگر رکوع اور سجدہ کریں گی عورت تو اس میں حیا کا رہے گی پھر، لیکن یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث پڑھنے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کیا اصل مطلب ہوتا ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مردوں کو سجدے میں کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھنی چاہیے اور عورتوں کو زمین پر بچھی ہوئی۔ مردوں کو سجدے میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے، عورتوں کو نہیں، یعنی سب سجدے میں جاتی ہیں یا اٹھتی ہیں تو ان کے پاؤں بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور مرد کے پاؤں جو رائٹ والا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پیر پر بیٹھنا چاہیے اور اپنے دائیں پیر کو انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے، اور عورتوں کو بائیں سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں پیر دائیں طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے، اس طرح کہ دائیں ران یا بائیں ران پر آ جائے اور دائیں پنڈلی بائیں پنڈلی پر آ جائے۔ یعنی ایک جو لیفٹ پاؤں ہوتا ہے نا وہ عورت اندر والی سائڈ پہ رکھ کے اس کو باہر کی سائڈ پہ نکالتی ہے، اور مرد جو ہوتا ہے وہ تو اس کا اوپن نہیں ہوتا، وہ تو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ ان کو ہر وقت آہستہ آواز سے قرات کرنی چاہیے۔ تو یہ فرق ہے، کتنے سارے فرق میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے، یہ 11 فرق ہیں نماز میں، مرد اور عورت کی نماز میں 11 فرق ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی فرق ہی نہیں ہے۔ وہ حدیث کہتا ہے آپ سے فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھو، بھائی وہ مردوں کے لیے فرمایا، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر عورت بھی مرد کی طرح اگر ویسی رکوع کرے، ویسی سجدہ کرے، ویسی ہاتھ باندھے، سب کچھ ویسی کرے گی، اور سجدے میں بھی بیٹھے گی، اٹھے گی، ویسی سب کچھ